السلام علیکم۔ شاداب ٹی وی میں آپ کا استقبال۔ میں ہوں آپ کا میزبان محبوب فرید۔ آج میں تاریخ اسلامی کا ایک سچا واقعہ پیش کروں گا جس کا عنوان ہے اللہ والے۔ موسم گرما اپنے عروج پر ہے، سورج کی تمازت سے صحرا کی ریت آگ اگل رہی ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب کے سب گرمی سے پریشان ہیں۔ مدینہ منورہ میں قحط سالی، اسرت اور بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قلت ہے، کھانے پینے کی اشیاء دستیاب نہیں۔ بھوک پیاس کی شدت سے بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد سب کے سب بے حال ہیں۔ ان حالات میں مدینے کے کچھ لوگ اپنی حاجات کی عدم دستیابی پر امداد طلب کرنے کی غرض سے اپنے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع ہوتے ہیں، مگر خلیفہ کے بھی ہاتھ خالی ہیں۔ ان کے پاس بھی کچھ بھی نہیں بچا تھا، بلکہ ان کی حالت بھی ویسے ہی تھی جیسے امداد طلب کرنے والوں کی تھی۔ لیکن اب بھی عزم و حوصلہ، راست بازی، توکل علی اللہ، ملت کا درد، حسن اخلاق، دیانت داری، امانت داری اور حق و صداقت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ ہاں، وہ ابو بکر جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، فکر نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات مجھ پر باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل، اپنا دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے۔ ہاں، وہی ابو بکر جس نے مکے کے بازار میں سنتے ہی معراج النبی کی تصدیق کی تھی۔ مدینے کے لوگوں کی حالت کے بارے میں جان کر خلیفہ نے درد بھری آہ بھرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہوں، اور پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے فرمایا صبر کرو، جاؤ آج شام نہیں ہوگی، اللہ تمہاری مصیبت دور فرما دے گا۔ جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا تھا، یہ بات بالکل سچ ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب اللہ پر توکل کرتے ہوئے کسی چیز کا ارادہ یا قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اب شہر مدینہ میں دھوپ ڈھلنے لگی، آسمان پر ہلکی ہلکی شفق کی لالی نمودار ہونے لگی۔ لوگ شام ڈھلنے کے منتظر تھے کہ صحرا میں دور گرد و غبار اڑتی دکھائی دی۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے۔ سب نے خوشی خوشی ایک دوسرے کو اطلاع دی۔ اونٹوں کے گلے میں بندھی گھنٹیاں مدینے کے لوگوں کو نوید سنا رہے تھے کہ تمہارے خلیفہ کی بات بالکل صحیح ہے، صبر کرو، جاؤ آج شام نہیں ہوگی، اللہ تمہاری مصیبت ٹال دے گا۔ الحمدللہ، اب خلیفہ کی بات پوری ہونے جا رہی تھی۔ قافلہ مدینے کے بہت قریب آ گیا۔ صحرا کے گرد و غبار کے اندر سے امید کی کرن روشن ہو رہی تھی۔ لوگ جوخ در جوخ مدینے کے باہر قافلے کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ آخر کار قافلہ مدینہ پہنچ گیا، جس میں 1000 اونٹوں پر لدا غلہ اور مال و اسباب ہے، جس کے مالک حضرت عثمان بن عفان ذی النورین ہیں، جن سے اللہ اور اس کے رسول خوش تھے۔ وہ عثمان جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ نبی نے اپنے دختران حضرت رقیہ اور ام کلثوم سے نکاح کے بعد ذو النورین یعنی 2 نور والے لقب سے سرفراز فرمایا تھا۔ لوگ دوڑے ان کے پاس پہنچے اور پوچھا کیا یہ غلہ فروخت کے لیے ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں، یہ غلہ فروخت کے لیے ہے، اور اعلان فرمایا مدینے کے تمام تاجر بازار میں جمع ہو جائیں۔ جو سب سے زیادہ اونچی بولی دے گا
یہ غلے کی بوریاں اسے ہی دی جائیں گی۔ مدینے کے تاجر بہت خوش ہوئے کہ مدینے میں قحط سالی ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یہ غلہ ان ضرورت مندوں کو فروخت کر کے منہ مانگے دام وصول کریں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے اعلان فرمایا، اس کی قیمت یہ ہے، اس سے بڑھ کر کون دے گا؟ کسی نے پیشکش کی کہ وہ اس کی دگنا قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ تو بہت کم ہے، مجھے اس سے زیادہ دام مل رہا ہے۔ کسی نے آفر دی کہ وہ 3 گنا زیادہ قیمت دینے کو تیار ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ بھی بہت کم ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کسی نے کہا وہ 5 گنا زیادہ دینے کو تیار ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ بھی بہت کم ہے، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کسی نے کہا، اے عثمان، مدینے کے لوگ بھوک کی شدت سے بیتاب ہیں اور تمہیں مال کمانے کی فکر ہے، نبی کریم کی امت کا کچھ تو خیال کرو۔ حضرت عثمان بن عفان نے پھر اپنی بات دہرائی، مجھے اس سے زیادہ دام مل رہا ہے۔ کسی تاجر نے کہا، اے عثمان، وہ کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ قیمت دے رہا ہے؟ مدینے کے بڑے بڑے تاجر تو یہاں موجود ہیں، پھر تمہیں اس سے زیادہ قیمت کون دے رہا ہے، یہ تو بتاؤ۔ حضرت عثمان بن عفان ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، نظر ادھر ادھر دوڑائی اور پھر ایک گہری اور لمبی سانس لے کر فرمایا، کوئی ہے جو مجھے تم سے زیادہ قیمت دے رہا ہے؟ اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا، وہ میرا رب ہے جو مجھے اس کا 10 گنا اجر دے رہا ہے۔ لے جاؤ یہ سارا غلہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مستحقین میں مفت تقسیم کر دو۔ لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہیں حقیقی اللہ والے، جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر پورا یقین تھا، اور وہ دل کھول کر اللہ کے مستحق بندوں میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر، ملائکہ، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ یہی لوگ متقی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا اور میں مزید عطا فرماؤں گا۔ رواہ ترمذی بروایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور رسول کی ہر بات پر اس طرح یقین تھا جیسے رات ڈھلتے ہی صبح نمودار ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال اللہ کے مستحق بندوں پر خرچ کریں، دن میں بھی اور رات میں بھی، چھپا کر بھی اور بعض حالات میں علل اعلان بھی۔ موجودہ حالات میں کورونا کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا تھم سی گئی ہے۔ امیر، غریب، عورت، مرد، بچے، بوڑھے سبھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مزدور نقل مقامی کر رہے ہیں، لوگ روزگار سے محروم ہو گئے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے اور نہ علاج کے لیے پیسے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ خانگی اور سرکاری دواخانے اپنے کم دامنی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ سماج کا ہر طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس میں پولیس، عدلیہ، طبی عملہ، وزراء سبھی شامل ہیں۔ خاطر خواہ طبی سہولتیں فراہم نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم اللہ کے بندوں پر دل کھول کر خرچ کریں تو یقین ہے اللہ بھی ہم کو خوب نوازے گا انشاءاللہ۔ نیکی پھیلانا بھی نیکی کرنا جیسا ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کیجیے. اسی طرح بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری دیگر ویڈیوز آپ کو پابندی سے ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.